السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میرا پروگرام بر وقت آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ ناظرین، آج میں نے اپنے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بڑی ایکسکلوسیو اور اہم بات کرنی ہے۔ میں ایک بات کروں گا چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ چیئرمین نیب کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، حکومت اور جعلی اپوزیشن نے مل کے آپس میں کیا ڈیسائیڈ کیا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ ڈی جی نیب جو ہیں ان کو تبدیل کیوں کیا گیا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ بتاؤں گا کہ اس 2022 میں خواتین کے لیے کتنا برا وقت رہا پاکستان میں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ سیکیورٹی ہماری فورس جو ہمیں محفوظ بنانے کے لیے کام کرتی ہے، انہوں نے بالکل جرائم کو نہتا اور کھڑا چھوڑ دیا ہے اور جرائم پیشہ افراد دندناتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں بات کروں گا، بار خان کے حوالے سے بات کروں گا، چیف جسٹس کے حوالے سے بات کروں گا۔ ابھی میں آپ کو اپنے پروگرام میں یہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ ناظرین، میں شروع کروں گا۔ میں نے ایک پچھلا پروگرام کیا تھا، یقیناً آپ تک پہنچا ہوگا، کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کروائے جانے کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہہ بھی دیا اور پھر یہ طے بھی ہو گیا کہ اپریل میں 30 اپریل کو صدر نے حکم بھی دے دیا 30 اپریل کو الیکشن ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے۔ اچھا، بہت سارے یوٹیوبرز، جرنلسٹ اور دانشور، سو کالڈ میرے جیسے دانشور جو ہیں، وہ یہ اس بات پہ بڑا چیخ چلا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں بھائی، میری بات سنیں، جس وقت ادارے بے بس تھے، جس وقت پولیٹیشین آپس میں گتھم گتھا تھے، جس وقت قتل و غارت کی باتیں ہو رہی تھیں، جس وقت لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، جس وقت قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس وقت کوئی عدلیہ، کوئی کسی قسم کا، ہر عدلیہ پہ جانبداری کا الزام لگ رہا تھا، تو اس وقت سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن حکومت کی باندی بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت حکومت کو، بلکہ سوری معافی چاہتا ہوں، جو حکمران ہیں، نگران حکومتیں نیوٹرل ہونے کی بجائے ان کی بانسری بجا رہی تھیں اور سب اچھے کی رپورٹ پیش کر رہی تھیں۔ مہنگائی کا جن بے قابو تھا وہ بوتل میں واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ سائیکل پہ گورنمنٹ کالج آیا کرتے تھے، ان کے والد صاحب کی سائیکلوں کی دکان تھی لاہور بھاٹی گیٹ میں۔ تو اب ان کے بیٹے کی ایک جو کمپنی ہے اس میں کروڑوں، میں نے کل غلطی سے معافی چاہتا ہوں، اربوں ڈالر کا کہا تھا، کروڑوں ڈالر کی گاڑیاں ہیں جن کو وہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں دنیا میں پوری۔ ان کا اربوں ڈالر کی بلڈنگ جو ہے نہ صرف لندن میں ہے بلکہ دبئی میں بھی ہے، اور ملٹی نیشنل ملٹی کمپنیاں جو ہیں ان کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ یہ اس دادے کا نواسا ہے جس کی سائیکلوں کی دکان تھی بھاٹی لاہور میں، اور یہ اس باپ کا بیٹا ہے جو سائیکل پہ گورنمنٹ کالج آیا کرتا تھا۔ اور ماشاءاللہ، میں کسی پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے علی ڈار صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہوں، انہوں نے بل گیٹس سے سبق لیا ہو، بل گیٹس کے پارٹنر بن گئے ہوں، اور بل گیٹ اپنی صلاحیتوں کی بنا پہ انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا، اس میں ڈار صاحب کا کوئی کمال نہ ہو، ڈار صاحب پہ سارے جھوٹے کیسز بنے ہوں، ڈار صاحب کو کلین چٹ بھی وزیر اعظم نے شدید دباؤ میں لے دی ہو اسٹیبلشمنٹ سے اور اداروں سے۔ اب بہرحال میں بات یہ چھوڑیں اس کو، میں یہ کہتا ہوں سپریم کورٹ نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا، اور سپریم کورٹ نے جب ڈیسیژن کیا تو سب کے سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، جو بھی رائے کوئی دینا چاہے، پر میں بات شروع کروں گا، سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن تو لے لیا، تو کیا سپریم کورٹ کو یہ ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے کہ بار خان میں جو عبد الرحمان کے تران نے واقعہ کیا ہے، جو 3 نوجوان قتل کر کے کنویں میں پھینکے ہیں، ان کے سروں میں گولیاں مار کے، ان پہ تیزاب ڈال کے، جو ان نجی جیلوں سے بندے بازیاب ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کو اس پہ کیوں نہیں ایکشن لینا چاہیے؟ وہاں کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں، میں کوئٹہ بہت دیر آتا جاتا رہا ہوں، وہاں کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں، انہوں نے سردار عبد الرحمان خطران سے جو ہے وہ خود تفتیش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس کے سارے جرائم جو ہیں وہ اجاگر کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے اس کے جرائم کی جو اتنی لمبی فہرست ہے وہ ابھی تک عوام کے سامنے کیوں نہیں لائے؟ کیا یہ یوں ہی جرائم کرتے رہیں گے اور طاقتور کے لیے ہمیشہ انصاف جو ہے وہ مطلب عام ہوگا، اور غریب آدمی کے لیے انصاف جو ہے ناپید ہو جائے گا؟
یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ملک مہنگائی سے نہیں تباہ ہوگا، یہ ملک کرپشن سے نہیں تباہ ہوگا، یہ ملک بددیانتی سے نہیں تباہ ہوگا، یہ ملک انصاف نہ ملنے سے تباہ ہوگا۔ چیف جسٹس کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایک فل بینچ بنا دیں جو نہ صرف بارکھان والا واقعہ ہے اس پہ سماعت روزانہ کی بنیاد پہ کرے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور کہتران کو ان کے یہ کہ مکمل سزا دی جا سکے، اور پھر فوری طور پہ چیف جسٹس جو ہیں ایک ایسا بینچ بھی بنا دیں، وہی بینچ یہ کام کرے۔ ہو سکتا ہے وہ قاضی فائزی صاحب پہ لوگ بہت گلا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کیس نہیں ملتا، تو بڑے ایماندار جج ہیں، انہیں بھی ان کے سربراہی میں ایک بینچ بنا دے، جتنے غریب لوگ ہیں پاکستان میں جنہیں انصاف نہیں ملتا وہ اس بینچ سے روزانہ کی بنیاد پہ جا کے سماعت لینا شروع انصاف لینا شروع کر دے، تو میرے خیال میں پاکستان بچ جائے گا۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو صرف انصاف کا بول بالا ادھر کر دیں، اور انصاف کی ابتدا جو ہے ادھر سے ہی کریں۔ جیسے کہ آپ نے کتنی مطلب یہ کوئی عام پرابلم، یہ ہر بندے کے ہر کسی کے گھر کا پرابلم نہیں ہے جو آپ نے الیکشن اناؤنس کروائے ہیں، پر جو ہر کسی کے گھر کا، جو اندر کا ہر ایک فرد کا 22 کروڑ پاکستانیوں کا پرابلم ہے، وہ انصاف کا بالکل ناپید ہونا، اور غریب اور امیر کے درمیان اگر انصاف کی مد بھیڑ ہو جائے تو پھر امیر جو اپنی مرضی کا انصاف لیتا ہے۔ یہ بڑا اس وقت لمحہ فکریہ ہے، اس پہ ضرور چیف جسٹس کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں 2022 کی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آگے سے بہتر ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2022 میں 175 خواتین کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے، 175 خواتین کو۔ آپ اندازہ لگا لیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، پر وہ 175 خواتین کو پھر بھی گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ 225 خواتین سے زبردستی اسلحے کے زور پہ زیادتی کی گئی ہے، اور کافی خواتین کو سر عام بھرنا کر کے بازاروں میں گھمایا گیا ہے۔ ناظرین، ان سب کو اگر مد نظر رکھیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کہاں تھی، یہ ملزمان کہاں ہیں، ان کو ان کے جو زیر تاب لوگ آئے تھے ان کو انصاف مل سکا یا نہیں مل سکا، تو اگر تو چیک کر لیں، اگر انہیں انصاف مل رہا ہے یا مل گیا ہے تو پھر میرے خیال میں تو پاکستان جو ہے وہ بچ جائے گا، ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور پاکستان سروائیو کرے گا۔ اور اگر بار خان والے واقعے میں بھی انصاف نہ ملا تو پھر پاکستان کے بچنے کی امید کوئی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کا ضمیر مردہ ہو جائے گا اگر بار خان والے واقعے پہ انصاف نہ ملا۔ ناظرین، دوسری بات میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہ اتنے برے حالات آ گئے ہیں، اتنے برے حالات آ گئے ہیں کہ پاکستان میں پڑھنے لکھنے والے، پرورش پانے والے، پاکستان کی مٹی کے باسی ہمارے جتنے ہونہار ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ناظرین، میں ابھی آپ کو ایک فگر بتانے جا رہا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں 675 انجینئرز، 350 سے 400 کے درمیان ڈاکٹرز، اور 400 کے قریب بڑے بزنس مین اپنے پیسہ لے کے پاکستان سے شفٹ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بیرون ملک مختلف ممالک کی شہریت حاصل کر لی ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آئرلینڈ اور یورپ کے مختلف ممالک ہیں۔ اور مجموعی طور پر اب تک 30 سے 35 ہزار پاکستانی اپنی شہریت چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ 50% سے زائد نے 3 یورپین ممالک کی شہریت حاصل کی ہے۔ 1290 افراد برطانیہ، 2800 افراد اسپین، 9000 جرمنی، 2250 ناروے، جبکہ 3700 افراد نے بھارت کی شہریت اختیار کی ہے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، جو 2800 افراد نے بھارت کی شہریت اختیار کی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا شدید لمحہ فکریہ ہے۔ اس پہ نہ صرف ہمارے فورن افیئرز، ہماری سیکیورٹی فورسز نہیں، سوری، ہمارے ادارے اور ہمارے انٹیلیجنس بیورو کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے۔ اس پہ عدلیہ کا ایک سیل بھی بننا چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ پاکستان چھوڑ کے، اور مودی آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کیا کر رہا ہے، وہ تو انڈیا کا کسائی ہے۔ اس نے گجرات میں جو کچھ کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ، اس نے پھر اس کے بعد کتنے الزامات تھے، اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں،
گجرات میں مودی نے جب وزیر اعلیٰ تھا اس نے دنگا فساد کروایا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو 2000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کروا دیا تھا ہندوؤں کے ہاتھوں، اور جب شہید کروا دیا تھا تو ان کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد مودی کے وزیر داخلہ نے چندن مکھر نام تھا شاید اس کا، اس نے 2000 عیسائیوں کو زبردستی بائی فورس اس میں کنورٹ کروایا تھا ہندو مذہب میں۔ اس پہ مسلمانوں پہ تو خیر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، سب سے سادی قوم مسلمان ہے، اور ویسے ہم بہت غیرت مند لوگ ہیں اور ہم ہر بات پہ غیرت کھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ اس شہادتوں پہ کسی نے کوئی بات نہیں اٹھائی تھی۔ شام میں کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ بھی مسلمان بڑی ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جاتے ہیں، ہم کوئی نہیں آواز اٹھاتے، ہم اپنے چل مارتے ہیں اور چپ کر کے اپنے کام میں بزی رہتے ہیں۔ پر عیسائیوں کو جب 1800 میں کو انہوں نے ہندو مذہب میں داخل کرایا تھا تو امریکہ نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو کال کی تھی، وہ پارٹی سے تھا وہ مجھے منموہن سنگھ نے خط لکھا مودی کو، پر مودی بی جے پی کے تھے، وہ کانگریس کے تھے، مودی نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے یو این او میں نیو یارک تھانے میں مقدمہ درج کیا تھا مودی کے خلاف، جس میں وہ اشتہاری ہو گئے تھے، اور آج تک مودی وہاں اشتہاری ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو بھارت میں ہمیں لوگ چھوڑ کے گئے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ چلیں یورپ شورپ جانا تو بڑی اچھی بات ہے، جو لوگ بھارت گئے ہیں ان کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ ادھر انہیں کتنی تکلیف ہوگی کہ وہ بھارت چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، یہ بات چیک کرنے کی، اور جو ذمہ دار ہے اس کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ جو بھارت کو دیکھتے سوچتے سمجھتے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اپنے ملک پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کے چلے گئے، میں نہیں کہہ رہا وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کون ہے، وہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے انہیں ڈرایا دھمکایا، جنہوں نے سردار خطران کی طرح انہیں یہ مال بنانے کی کوشش کی، انہیں سولی تختہ دار پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اب ناظرین آخر میں بات کروں گا، بڑے دنوں سے ایک معاملہ دب گیا ہے چیئرمین نیب والا۔ چیئرمین نیب کے لیے کبھی کوئی نام چل رہا تھا، کبھی کوئی نام چل رہا تھا۔ ابھی ظاہر شاہ صاحب جو ہیں یہ ڈی جی آپریشن رہے ہیں نیب میں بڑا لمبا عرصہ، اور ابھی جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین نیب کے طور پہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کنٹینیو ان کا ایڈیشنل چارج ان کو دے دیا گیا چیئرمین نیب کے لیے۔ میری اطلاعات یہ ہیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ چیئرمین نیب ظاہر شاہ صاحب نے حکومتی اعلیٰ حلقوں کو یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ میں کسی صورت بھی اپوزیشن کے کسی کیس کو نہ روکوں گا، اور نہ ہی بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کروں گا، اور جس طرح جو احکامات ملیں گے بالکل میں ان پہ عمل درآمد کو یقینی بناؤں گا۔ اور انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کا پلان بھی ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کو پیش کیا ہے کہ نیب میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کس طرح عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اس کاوش پہ انہیں چیئرمین نیب کو کنٹینیو جھولا جو ہے وہ جھلایا جائے گا، اور وہ اب خدمات بطور چیئرمین ہی انجام دیں گے۔ اس لیے باقی جو لوگ پینٹ کوٹ سلا کے بیٹھے ہوئے تھے جن کے نام آ رہے تھے، میرے خیال ان سے اب معذرت ہے، کیونکہ موضوع کینڈیڈیٹ مل گیا۔ اور ویسے بھی شباز شریف صاحب کا ایک سٹائل ہے، انہوں نے ہمیشہ گریڈ 18 کے بندے کو گریڈ 20 کا سیکٹری لگا کے اس سے جائز ناجائز کام کروائے ہیں، تو میرے خیال میں تو اب یہی ہوگا۔ اور دوسرا جو اہم خبر ہے ڈی جی نیب والی علی سرفراز والی، وہ ان کو سرنڈر کر دیا گیا، وہ پنجاب آ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سابق چیف سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر کامران افضل جو ہیں، علی سرفراز ان کے برخودار ہیں۔ علی سرفراز کو انہی کی ماں پہ نیب میں بھیجا گیا تھا، اور جب آفتاب سلطان ادھر سے چلے گئے اور ظاہر شاہ آگے، ظاہر شاہ جو ہیں علی سرفراز کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، جس کی وجہ سے کامران افضل کی سفارش پہ علی سرفراز کو فوری طور پہ پنجاب میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی بڑی اہم سیٹ پر علی سرفراز کو بھی تعینات کر دیا جائے گا۔ ناظرین میرے اس ویلاگ پہ بالکل اپنی رائے دیجیے گا، جو میں نے باتیں اس میں کی، اس میں آپ کی رائے میرے لیے بڑی انتہائی ضروری ہوگی، اور مجھے گائیڈ بھی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ میں اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔